السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب کے تمام تر ضابطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنے کا شرف حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ذبیح وصحبہ عبد الدہور وکرما۔ محترم حاضرین کرام، سورہ انعام کی آیت نمبر 159 کے چھوٹے سے حصے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ جمعے میں جیسا کہ آپ حضرات کو اطلاع دی گئی تھی کہ فرقہ باطلہ میں روافض کی شرح انگیزیوں کے جواب میں مسلسل 4 ہفتے آپ حضرات کو ان کے باطل نظریات اور اعتقاد کا احوال بتایا جائے گا، اور اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ ہم اپنے اسی وعدے کے مطابق آپ حضرات کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات اور اسلام کا صحیح نظریہ حیات اسی عنوان کے تحت وقت جب تک اجازت دے گا گفتگو جاری رہے گی، اور پھر انشاءاللہ وقت جب مکمل ہو جائے گا اس سے اگلی گفتگو آپ اگلے جمعے کی نشست میں سماعت کریں گے۔ آپ حضرات کو مسلسل 4 جمعے، ویسے تو نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں، مگر اس نیت کو بھی آپ شامل کر لیں کہ ہم حق جو عقیدہ ہے اور باطل جو نظریہ ہے، اب 4 جمعے مسلسل اسی کو سیکھنے کے لیے طیبہ مسجد میں جائیں گے۔ حضرات، ایمان جب ہی مکمل ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے عقائد و نظریات کو اختیار کیا جائے، اور اس عقیدے سے ہٹ کر کے کوئی نیا وضع کردہ عقیدہ اختیار کیا جائے، پھر انسان کا ایمان سلامت نہیں رہتا،
نہ ہی نماز کچھ کام آوے اور نہ ہی دوسرے عبادتیں صدقہ اور زکوٰۃ بندے کو کام آئے، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان ہی نہیں تو پھر عمل کسی کام کا نہیں۔ شیطان لعین کی مثال آپ سب کے سامنے ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کی خاطر جد و جہد کرتے رہیں اور تمام عقائد باطلہ کے نظریات سے آگاہ بھی رہیں، تاکہ کوئی زہر ایسا نہ ہو کہ بخبری میں ہم لے لیں اور پھر ہمارا ایمان بھی برباد ہو جائے اور ہمارے عقیدے بھی اور نظریات بھی تباہ ہو جائے۔ حضرات مکرم، گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے تعلق سے کیا نظریہ اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، چند باتیں اس تعلق سے میں نے پیش کی تھی۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام صحابہ کرام حق پر ہیں، ان کا نظریہ حق ہے، ان کا طریقہ حق ہے، اور اس سے ہٹ کر کے صحابہ کرام کے جانب گمراہی کی نسبت کرنا یا پھر ان کے تعلق سے بے ایمانی کی نسبت کرنا، یہ سب کے سب گمراہی ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے یہ اعلان فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کی جو جماعت ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی میرے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، اور صحابہ کرام کے تعلق سے آقا نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ ایک جانب قرآن کے فرمان پر، دوسری جانب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، دونوں گفتگو کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اب اگر اس مقدس جماعت کے تعلق سے کوئی فتنہ پرور غلط شلط باتیں پھیلانے کی کوشش کریں تو آج کے لوگوں کی باتوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہمارا ایمان ہے۔ بے شک ایمان والے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے کسی دوسرے شخص کی بات حجت نہیں، ہمارے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان حجت ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی شام کے امیر رہے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت تک آپ کو شام کا امیر بنایا گیا اور آپ کو اس عہدے سے برخاست نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ کے بھی دور خلافت میں مسلسل آپ شام کے امیر کی حیثیت سے برقرار رکھے گئے۔ پھر حضرت مولائے کائنات کا دور آیا، حضرت مولائے کائنات کی خلافت پر آپ بیعت کرتے ہیں اور آپ کے دور میں بھی شام کے امیر بن کر کے رہے، جبکہ
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بہت سے ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ اگر کسی امیر کی جائیداد ان کو امیر بناتے وقت 200 درہم، 4 گھوڑے، اگر یہی سرمایہ ان کے پاس تھا اور پھر بعد میں اگر 201 درہم ہوا یا ایک گھوڑا بھی اگر زیادہ ہو گیا تو پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے پاس یہ 1 درہم کی جو دولت زیادہ آئی وہ کہاں سے آئی؟ اس قدر احتساب کیا جاتا تھا۔ اور بہت سے ایسے امیر بھی ہوئے جن کے تعلق سے اگر چند لوگوں نے بھی شکایت کر دی کہ ان کے اندر یہ کمی ہے، فلاں فلاں باتیں ایسی ہیں جو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بظاہر تحقیق کرنے کے بعد وہ خبر جھوٹی ہی کیوں نہ نکلی ہو، مگر یہ شکایت پہنچتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس امیر کو فوراً برخاست کر دیا کرتے تھے اور ان کی جگہ پر دوسرے امیر کو متعین کیا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے عہدے پر فائز رہنا اور کسی بھی خلیفہ مصطفیٰ کے دور میں ان کے عہدے سے ان کو معزول نہ کیا جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام خلفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اطمینان رکھتے تھے کہ آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں اور مسلمانوں کی کفالت کے صحیح آقا ہیں۔ اور چاروں خلفاء تو چاروں خلفاء رہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی آپ کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ آپ کی جانب کسی گناہ کی بھی نسبت کی جا سکے، کسی خیانت کی نسبت کی جا سکے کہ جائے کہ ان کو معاذ اللہ مسلمان ہی نہ سمجھا جائے۔ استغفر اللہ۔ تو کم سے کم جس کی محبت کو تم دعویٰ کرتے ہو ان کا جو موقف ہے اسی موقف پر تو قائم رہو۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی سمجھتے ہو تو جو حضرت علی کے خیالات حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ہیں اسی خیال کو اختیار کر لو، مگر تمہارا مقصد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم کو اختیار نہیں کرنا ہے بلکہ شیطانیت کی راہوں کو اختیار کر کے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے، مسلمانوں کے اندر غلط عقائد و نظریات کو پروان چڑھانا ہے اور مسلمانوں کے صفوں کے اندر انتشار پیدا کرنا تمہارا مقصد ہے۔ ورنہ جس کی ذات پر حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو ہے اتفاق کریں اور ان پر اعتماد کریں، تم آج اپنے پاس اس قدر جو ہے دوسرے وسائل رکھتے ہو کہ ان کے تمام غلطیوں کو تم جان گئے اور یہ تینوں اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ کرام نہ جان سکتے، جو گھر والے ہیں وہ نہ جان سکے، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اپنی زندگی گزارے وہ نہ جان سکے۔ تو اس سے اہل ایمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس طرح کی غلط باتیں بیان کرتا ہے در حقیقت وہ مسلمانوں کے صفوں کے اندر درار پیدا کرنا چاہتا ہے، ہماری طاقت کو بکھیرنا چاہتا ہے، ہمیں انہی مسائل میں الجھا کر کے دوسرے مسائل کی طرف ہماری توجہ نہ جائے، اپنے تعمیر کی جانب، اپنے جو ہے دوسرے مسائل کی جانب غور نہ کر سکیں، یہ ان کا مقصد اصلی ہے۔ آئیے یہ شیعہ مذہب کب سے شروع ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہے، اس کی جانب میں آپ کی توجہ دلاؤں۔ ہمارے بہت ہی عظیم مناظر حضرت علامہ مشتاق نظامی ہیں غالباً، شیعوں سے جب ایک مناظرے کے لیے بلایا گیا اور اسی طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی ایک واقعہ منسوب ہے، تو جب مناظرے کے لیے بلایا گیا
تو آپ اپنے جوتے کو کپڑے پہ لپیٹ کر کے ساتھ لیتے گئے. جب اسٹیج پر پہنچے تو شیعوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے جوتے ہیں. بولے کہ ہم نے تو سمجھا کہ آپ کوئی کتاب لائے ہو گے، ہم سے مناظرہ کرو گے اور پھر دعوے کے طور پر تم دلیل پیش کرو گے، حوالہ پیش کرو گے، یہ تم کیا لے کر کے آ گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دراصل رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کچھ شیعہ ایسے تھے جن کا کام جوتا چوری کرنا تھا. تو شیعہ مناظر نے کہا یہ تو الزام ہے، اس وقت تو شیعہ تھے ہی نہیں، تو جوتا چوری کیسے کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھ سے بھول ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھے وہ لوگ اور یہی کام کرتے تھے، اس لیے میں نے اپنے جوتوں کی حفاظت کے لیے طریقہ اختیار کیا. پھر اس نے جلال میں آ کر کے کہا یہ بھی ہم پر تہمت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی شیعہ نہیں تھے. بولے اچھا مجھ سے بھول ہو گئی، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تو ضرور تھے اور وہ یہی کام کرتے تھے. اس نے پھر جو ہے بھڑک کر کے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، اس وقت بھی شیعہ نہیں تھے. اچھا اس وقت بھی شیعہ نہیں تھے، جب حضرت عمر فاروق کے دور میں نہیں تھے، حضرت صدیق اکبر کے دور میں نہیں تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، تو پھر یہ شیعہ آئے کہاں سے؟ یہ کہاں سے آئے؟ اور بعد میں آنے والا فرقہ جنتی تھوڑے ہو سکتا ہے، جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعت ہے وہی جنتی. تو ویسے تو ہمارے بزرگوں سے ان کے بڑے مناظرے ہوئے اور کوئی ایک دو نہیں بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے دادا جان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، جن کی تصنیف لطیف تحفہ اثنا عشریہ ہے. آپ نے جو کتاب لکھی اس وقت سے لے کر کے آج تک تقریباً 600-650 سال کا زمانہ ہوتا ہے. آج تک دنیائے شیعت لاکھ کوششیں کرتے رہ گئے مگر اس ایک کتاب کا آج تک ان سے جواب نہ بن سکا. جواب کیا دیتے؟ شیعوں کا دورہ تھا، ان کی حکومتیں تھی کئی جگہوں پر، تو اس وقت کے شیعوں کے بادشاہ نے یہ کہا، بڑے بڑے مولویوں کو جمع کیا کہ تم آؤ اور اس کتاب کا تم جو ہے جواب لکھو. کئی علماء تھے ہر دور میں لکھنے والے رہے ہیں، تو ان لوگوں نے لاکھ کوششیں کی اس کا جواب لکھیں. اس نے کہا کہ جواب بعد میں لکھنا، پہلے اس کتاب کو تم نام کیا رکھو گے بتاؤ، کیا نام رکھو گے وہ بتاؤ. تو کسی نے کہا کہ خنجر شیعت رکھا جائے، کسی نے کہا کہ شیعوں کی تلوار نام رکھی جائے، اسی طرح کسی نے کہا کہ سیف اثنا عشریہ رکھا جائے. اس نے کہا کہ تم تیر کی، تلوار کی، خنجر کی باتیں کر رہے ہو، وہ تحفہ رکھا ہے، اس نے نام رکھا ہے تحفہ اثنا عشریہ، وہ تحفہ دے رہا ہے اور تم خنجر کی باتیں کر رہے ہو. اس کے ایک کتاب کے نام کا تم سے جواب نہ بن پڑا تو پورے کتاب کا تم بھلا کیا ہاتھ جواب دو. یہ ان کے بادشاہ کا جو ہے اس زمانے میں کہنا تھا. کہنے کی بات یہ ہے کہ فرقہ باطلہ چاہے جس قدر مزین ہو کر کے آ جائے، اس کی پشت پناہی چاہے وقت کا بادشاہی کیوں نہ کرے، وہ کبھی بھی اہل حق پر برتری حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اہل حق کی کفالت اور اہل حق کی حمایت اللہ اور اس کے رسول کر رہے ہیں، اور تمہارے دین کی حمایت وقت کے بادشاہ کر رہے ہیں. جو بادشاہوں کو پیدا کرنے والا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے آگے تمہارے بادشاہوں کی کیا حقیقت. ان کے فرقہ باطلہ کے تعلق سے میں ابتدا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس فرقے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ ابن سبا
یہ یمن کا رہنے والا یہودی تھا، اور کس تیزی سے اسلام خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں آگے بڑھتا رہا، پوری شان شوکت کے ساتھ تمام تر منافق، تمام تر کافر و مشرک اور وقت کے جتنے یہود و نصارا، ان کی تمام طاقتیں پتوں کی طرح بکھر کر کے رہ گئی، اور کبھی بھی جو ہے ان خلفاء کے زمانے میں ان کی دال نہ گلی۔ جہاں جہاں انہوں نے سر ابھارنے کی کوشش کی، وقت کی جلال اور لشکر اسلام کی جان نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ جہاں بھی سر اٹھانے کی کوشش کی یہ تہ تیک کر دیے گئے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں بہت سے فتنے اٹھائے گئے، چاہے وہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہو یا پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہو، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی جو ہے یہ فتنہ سر اٹھانے کی کوشش کیا، مگر یہ فتنہ سر نہ اٹھا سکا۔ اللہ اکبر۔ جب عبداللہ ابن سبا یہودی جو واقعی یہودی تھا، مگر آپ کے زمانہ اقدس میں اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کا اسلام قبول کرنا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے نہ تھا، بلکہ اس کا اسلام قبول کرنا در حقیقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے تھا، مسلمانوں کے اندر انتشار افتراق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اور پھر اس نے جو ہے مدینہ طیبہ اور حجاز مقدس کے کئی علاقوں میں اس نے چاہا کہ اسلام کے اندر غلط نظریات، غلط عقائد کو پیدا کیا جائے، مگر جو آنکھیں چہرے مصطفیٰ کو دیکھی ہوئی ہیں، جو آنکھیں صدیق اکبر کے مقدس چہرے کو دیکھے ہوئی ہو، اور جو آنکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جاہو جلال کو دیکھے ہوئے ہو، ایک زبان سب نے یہ کہا ہوگا کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھتے قلب آتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ تمام کے تمام اس کے گروہ کے جتنے بھی افراد تھے، اس نے بڑی کوششیں کی، مگر جب وہاں پر یہ ناکام ہو گیا تو پھر یہ بصرہ کا اور شام کا رخ کرتا ہے۔ وہاں بھی صحابہ کرام کی جو ہے تعلیمات سے لوگ اس قدر جو ہے آراستہ ہو چکے تھے کہ یہ ان کے بھی عقائد میں کسی قسم کا خلل نہ ڈال سکا۔ وہاں سے پھر یہ دوسرے علاقے کا رخ کرتا ہے، مصر کے جانب میں جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد لوگوں کے دلوں میں غلط عقائد پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلا جو عقیدہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اسلام میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ آپ قرب قیامت دمشق کے جامع مسجد کے داہنے مینارے پر جلوہ گر ہوں گے، آپ آسمان سے اتارے جائیں گے اور پھر آپ زمین پر رہیں گے، اور اسلامی حکومت قیام آپ ہی کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مگر یہ بتایا جائے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، قرآن ان کی افضلیت کا اعلان کر رہا ہے، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو پھر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیں آپ کس قدر زہر سے بھرا ہوا یہ جو ہے عقیدہ ہے، کس قدر زہر میں بجھا ہوا یہ نشتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسے غلط عقیدہ، کچھ ایسے جو ہے راسخ العقیدہ مسلمان وہاں پر نہ تھے کہ اس کا صحیح سے وہ جواب دیتے، کچھ کمزور لوگ بھی تھے، کچھ علماء سے دور رہنے والے بھی تھے، کچھ صحابہ کرام کے محفلوں سے دور رہنے والے بھی تھے۔ ایسے لوگ اس جو ہے بات میں آ جاتے ہیں، اس غلط عقائد اور اس غلط نظریات کو وہ لوگ جو ہے قبول کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جب اپنے ایک حلقے کو وسیع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر انہی لوگوں کے ذریعے مسجد نبوی شریف اور جو ہے مدینہ طیبہ شریف کے اندر ان لوگوں کو چپتی چپ کے الگ الگ جو ہے نفری کے طور پر وہ بھیجتا ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی طرح سے شہید کر دیا جائے، اسلام کی اس عظیم جو ہے دیوار کو ڈھا دیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک معاملے میں ایسی غلط خبر اڑائی جاتی ہے کہ آپ نے کسی قسم کی وہ حرکت کی ہے جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے جو ہے اس جو ہے فتنے کے اندر مروان نام کا شخص بھی شامل تھا، اور پھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ محرم شریف کے مہینے میں آپ یہ اکثر خطابات سنتے رہتے ہیں،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے شکل میں اس فتنے کا جو ہے ظہور ہوتا ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تمام لوگ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ فتنہ یہ سوچا تھا کہ آپ کے بعد اپنے جڑوں کو کامیاب بنانے میں وہ جو ہے سفل ہو جائیں گے، مگر وہ ہرگز اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں عنان حکومت آ چکی تھی۔ آپ نے اس قدر جو ہے خوش اسلوبی سے عنان حکومت کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور ہر طرف انتظام و انضمام اس طرح سے کیا کہ کوئی فتنہ آپ کے زمانے میں سر نہ اٹھا سکا، مگر وہاں پر یہ شوشہ چھوڑا گیا۔ یہ جو ہے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دبدبے کے ساتھ حکومت کرتے رہے تو پھر ہم مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر سکیں گے۔ اب اس نے غلط عقیدے کو اختیار اور لوگوں کے اندر پھیلانے کی یہ کوشش کی کہ جانتے ہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شان کے ساتھ، اس قدر شوکت کے ساتھ کیوں حکومت کر رہے ہیں، اپنے دشمنوں پر شروع سے لے کے آج تک یہ کیوں بھاری رہے ہیں، ہر جنگ میں اپنے دشمن کو یوں کیوں شکست دیتے رہے ہیں، آب خیبر جو کئی لوگ مل کر کے نہ اٹھا سکیں، حضرت علی مرتضیٰ کیسے اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کے کرامات کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا، آپ کی شان و شوکت کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا، اور معاذ اللہ اس کفریہ اور شرکیہ عقیدے کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی کوشش کی۔ یہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے حواریوں نے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح ایسی ویسی روح نہیں ہے، بلکہ ان کی روح تو معاذ اللہ اللہ ہے۔ حضرت علی جب اس طرح کی کفریہ اور شرکیہ کی باتیں سنا کریں تو معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ کی باتیں کیا کریں، یہ معاذ اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق یہ کہا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی پاک میں ہی حضرت علی کو اپنا وصی بنا کر کے گئے تھے۔ جو نبی کا وصی ہوتا ہے در حقیقت وہی جو ہے خلیفہ بننے کا مستحق ہوتا ہے، وہی نائب رسول ہوتا ہے، اور یہ جو تینوں خلفاء تھے انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح حق کو چھینا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اور دوسرے عقائد باطلہ کی انہوں نے ترویج کی، اور وہ اس طرح کی انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ یہ تینوں جو خلفاء تھے اس سے وہ مکر گئے تھے، منحرف ہو گئے تھے، اور جو حضرت علی کی فضیلت سے منحرف ہو جائے معاذ اللہ رب العالمین وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 12 اماموں پر ایمان لانا ویسے ہی فرض ہے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا فرض ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس عقیدے کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ 12 اماموں کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء زمانے میں آتے رہے اور وہ اللہ کی حجت بن کر کے دنیا میں رہے، اور ان کی ذات پر ایمان لانا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہوا، اور جو ان کو نہ مانے اسی کے لیے جہنم اور اسی کے لیے اللہ نے سزا کو مقرر کیا ہے۔ اور 12 اماموں پر جو ایمان نہ لائے گا وہ اسی طرح ہوگا جس طرح کافر اور مشرک جہنمی ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس میں سب سے پہلے جو امام ہیں ان کے نزدیک وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو سب سے آخری امام ہیں وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ان کے کفریہ اور یہ ان کے شرکی عقائد ہیں۔ ابھی عقائد کا سلسلہ ان کا ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسی پر میں گفتگو کر کے اور ایک اور جو ہے غلط عقیدے کو میں اس میں شامل کر کے میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت پر موقف رکھنا چاہوں گا، اور احتساب کے پہرے میں آپ کو کھڑا کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دوسرا امام مانتے ہیں، اس طرح کے فرمان حضرت امام حسن نے بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت امام حسین کو یہ تیسرا امام مانتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ مجھے بتائیں کہ جو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں، وہ حضرت امام حسن سے ثابت نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں، ان ظالموں پر کیا جو ہے کوئی وحی اتری ہے، یا ان ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آیت کو نازل فرمایا ہے؟ اس طرح کے معاذ اللہ رب العالمین باتیں کر کے مسلمانوں کو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب عبداللہ ابن سبا نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس بات کو جو ہے لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کی تو وہیں سے 4 فرقوں کا وجود آتا ہے۔ ایک فرقہ وہ جو واقعی محب اہل بیت تھے، جن کو اس وقت شیعان علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا تھا، وہی شیعان علی رضی اللہ تعالی عنہ موجودہ دور میں
مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو دوسرا فرقہ ہمارے سے وجود میں آیا، یہ فرقہ بھی گمراہ ہوا، جس کو جو ہے تفضیلی شیعہ کہا جاتا ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو خلفائے ثلاثہ سے زیادہ مانتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر کے مانتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ رب العالمین تفضیلی بعض ایسے بھی ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں، کہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور غلط عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں یہ تفصیلی، بلکہ میں اس کو بعد میں لے کر کے آتا ہوں۔ ان میں ایک اور جو شیعہ ہے جس کو خالی کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے الوہیت کا قائل ہے، آپ کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشر کی صورت میں زمین پر آئے ہیں، ورنہ در حقیقت معاذ اللہ کہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ جو ہے بہت وہابیوں کے تعلق سے باطل نظریات اور عقائد آپ سنے ہوئے ہیں۔ ہمارے امام صاحب نے فرمایا کہ جو ہے غالی کسے کہا جاتا ہے، تفصیلی کسے کہا جاتا ہے، ان تمام کے تعلق سے ہمارے سامعین کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ان سے یہ کہا جائے کہ وہ ان کی تاریخ کو خود جو ہے یاد کر کے اور خود یہ کہیں کہ تفصیلی کون ہے، غالی کون ہے، اور جو ہے شیعان علی کون ہے۔ حضرات مکرم، غالی وہ فرقہ ہے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے الوہیت کا قائل ہے، معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ ہے، کہیے معاذ اللہ۔ کیا عقیدہ ہے ان کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ خدا ہیں اور زمین پر بشر کے حیثیت سے آ گئے ہیں۔ آپ کے قلب پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح موجود، کہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ہے غالی فرقہ، اور تفصیلی فرقہ وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام سے افضل مانتے ہیں، کہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ جبکہ ہر جمعے میں آپ امام صاحب سے یہ خطبہ سماعت کرتے ہیں کہ بعد الانبیاء تمام نبیوں کے بعد تحقیق کے ساتھ کون افضل ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بعدہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ افضل ہیں تمام صحابہ کرام۔ بعدہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، جب یہ تفصیلی آپ کے تعلق سے اس طرح بیان کر رہے تھے اور لوگوں کے اندر یہ عقائد اور یہ جو ہے باطل نظریات کو پھیلا رہے تھے، تو اہل سنت والجماعت کا جو ہے متفقہ فیصلہ ہے اس کے خلاف، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھ کو تم نے شیخین کریمین پر فضیلت دینے کی کوشش کی تو یاد رکھو میں تم پر اسلامی حد جاری کروں گا، اور جو اس طرح کی باتیں کرے گا اس کو 80 کوڑی کی سزا دوں گا۔ آپ خود غور کریں، آپ خود توجہ کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے اور جو ان کا جو ہے اس تعلق سے نظریہ ہے، کیا ان کا نظریہ حضرت علی المرتضیٰ کے نظریے سے موافقت رکھتا ہے، کیا میل کھاتا ہے؟ اور جس کا نظریہ حضرت علی سے میل نہ کھائے، جس کا نظریہ حضرت علی کے نظریے کی موافقت نہ ہو، بھلا وہ اہل ایمان یا پھر وہ جو ہے اہل ہدایت کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اہل سنت و جماعت وہی جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ اور پھر جو غالی جو فرقہ تھا جس نے آپ کے تعلق سے اس طرح کی شرکیہ باتیں کی، آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو زندہ جلاؤں گا، ایسے لوگوں کو میں سخت سزا دوں گا تاکہ دنیا میں وہ عبرت کا نشان بن جائے، اور جب آپ کے فرمان پر وہ پلٹے نہیں، وہ پیچھے نہیں آئے، تو آپ نے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت حالت آ سکے آپ نے جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد آگ روشن کی گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا اب بھی موقع ہے کہ تم اپنے اس جو ہے شرکی عقیدے سے لوٹ آؤ اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ کے نبی نے جو ہے تمام امت میں سب سے افضل بنایا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سید الکونین کے سکے میں حضرت عمر فاروق کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت مسلم ہے۔ اس جو ہے بات پر تم یقین رکھو اور اس عقیدے کو اختیار کرو۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ کی انکساری ہے، آپ ہیں مگر بیان نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تب تو میں تمہیں زندہ آگ میں ڈال دوں گا۔ اس میں سے ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے اور یہ کہتا ہے تب تو ہمارا یقین اور پختہ ہو جائے گا، اس لیے کہ بندوں کو آگ کی سزا کوئی اور نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا کرتا ہے۔ کہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلال، آپ کی جلال حیدری تو دنیا جانتی ہے، آپ نے ان تمام لوگوں کو زندہ جلوا دیا اور دنیا میں یہ بتا دیا کہ یہ باطل نظریہ جو ہے یہ غلط ہے، صحیح نظریہ وہ ہے جو تمام صحابہ کرام نے دیا ہے اور جو اپنے عمل سے میں تمام امت کو دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، آپ دیکھیں آپ انہی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور چونکہ اب اس عنوان پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے، اس عنوان پر کوئی تقریر نہیں کی جاتی ہے، تو یہ ظالم لوگ آج اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، ان کی جو ہے ذہنیت کا آپ ملاحظہ کیجیے، جو اس قدر جو ہے ذہنیت کے اعتبار سے جو ہے فقیر اور یتیم ہو چکا ہو، جس کے پاس ایمان کی دولت تو بہت دور کی بات ہے، ایمان کے چند جو ہے ٹھکریاں بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ آج ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے خلافت پر، ہمارے خلفائے حق پر یہ جو ہے انگلی اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ ظالم یہ اس قدر جو ہے خبیث ہیں کہ یہ ہمارے خلفائے اعظام کو گالیاں تک دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اقدس ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا تھا، ہر ایک کا احسان میں نے دنیا میں ہی چکا دیا، مگر صدیق اکبر کا مجھ پر ایسا احسان ہے کہ میں نے ان کے احسان کا بدلہ نہ دیا، ان کے احسان کا بدلہ تو قیامت کے دن خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچیں جن کی شان اور جن کی عظمت کا یہ معاملہ ہو، جن کی قربانیاں کا یہ معاملہ ہو کہ جنہوں نے نہ اپنے گھر کی پرواہ کی، نہ اپنے بچے کی پرواہ کی، نہ اپنے خاندان کی پرواہ کی، نہ اپنی جاہ و عظمت، نہ اپنی عزت کی پرواہ کی، اور نہ ہی اپنے دولت کی پرواہ کی۔ اگر انہوں نے پرواہ کیا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پرواہ کی ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی پرواہ کی ہے۔ تمام تر قربانیاں تمام صحابہ کرام کی ایک طرف ہے اور طلحہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ایک طرف ہے۔ حضرات مکرم، اس ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو کون صدیق اکبر کا غلام ہوگا جو کہ اس انگلی اٹھانے والے کی ذات کو برداشت کر لے گا؟ قسم خدا کی، محبت کا یہ کمال نہیں ہے، محبت کا یہ کمال ہے جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو ان کا نہیں وہ ہرگز ہمارا نہیں۔ حضرات مکرم، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تبرہ کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی پر یہ تبرہ کرتے ہیں۔ سیدہ صدیقہ، طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ تبرہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ کرام کو، چاہے وہ شیخین کریمین یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کیوں نہ ہو، ان سب کو معاذ اللہ یہ کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ان کا غلط عقیدہ، یہ ہے ان کا غلط نظریہ۔ بلکہ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان دونوں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معاذ اللہ یہ کافرہ سمجھتے ہیں، ان کو گالی تک دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا غلط عقیدہ، یہ ہے ان کا غلط نظریہ، اور چند صحابہ کو چھوڑ کر کے سب کو معاذ اللہ یہ کافر، یہ کہتے ہیں کہ سب کے سب منافق تھے، کہ سب کے سب کافر تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے ان کے اسی غلط عقیدے اور غلط نظریات کو اور بڑا جو ہمیں آپ کو واضح کر دوں، اور وہ بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو وحی الہی لے کر آتے تھے، جو قرآن پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا گیا، وہ حضرت
جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ ہدایت نہ دی گئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں، سرکار کی ذات پر قرآن کو نازل کیا جائے، بلکہ وہ تو حضرت علی کی ذات پر نازل کرنے کے لیے خدا نے کہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے غلطی ہوئی ہے، ان سے بھول ہوئی ہے۔ آپ ان کے اس جو ہے غلط اور گمراہ عقیدے کو ذرا دیکھیں اور احتساب کریں، ذرا غور کریں کہ آج اگر ان کے غلط نظریے کو، ان کے غلط عقیدے کو امت مسلمہ تسلیم کر لے تو کیا یہ الزام اس سے نہیں عائد ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم معاذ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سچے امین نہیں ہیں، کیونکہ ان کو تو جبرائیل امین کہا جاتا ہے، جبرائیل امین کہا جاتا ہے، وہ امانت والے نہیں ہیں معاذ اللہ، اس سے تو خیانت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر ذات الہی پر کس قدر جو ہے اس سے انگلیاں اٹھیں گی کہ اللہ نے ایسے فرشتے کا انتخاب کیا جو فرشتہ جو ہے بھیجا کہیں اور جاتا ہے، جاتا کہیں اور۔ یہ اسلام رہے گا یا کچھ اور ہو جائے گا؟ یہ کیا رہے گا؟ جس جو ہے جماعت کے نزدیک اللہ کی ذات مسلم نہیں، جس جماعت کے نزدیک جبرائیل امین کی امانت مسلم نہیں، جس جماعت کے نزدیک غلطی سے جو ہے رسالت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، ورنہ در حقیقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مستحق تھے معاذ اللہ۔ یہ اسلام رہ جائے گا۔ اور پھر جتنی بھی جو ہے احادیث ہے، یہ احادیث ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ جی سرکار سے کس نے سنا؟ نہیں جانتے آپ؟ خاموش نہ رہیں، کہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ظالم ظلم کرنے والے چوراہوں پر ہمارے بزرگوں کے خلاف پمفلیٹ بنا کر کے، فلیکسی بنا کر کے ٹانگ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی ان کے تعلق سے کچھ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ خاموش رہنا چھوڑیں، بولنا سیکھیں۔ قرآن نے آپ کو بولنے والا بنایا ہے۔ حدیث اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ حدیث مصطفیٰ کو خاموشی سے پڑھا جائے، بلکہ حدیث مصطفیٰ کو پڑھیں بھی اور پڑھ کر کے سنائیں بھی۔ جب بولیں گے تبھی تو سنائیں گے، بولنا آپ سیکھیں۔ آپ ذرا اس جو ہے غلط نظریے سے ذرا سوچیں کہ عبداللہ ابن سبا کے دیے ہوئے نظریات اور ان شیعوں نے جو اپنے نظریات کی ترویج کی ہے، اگر جو ہے ان کے نظریات کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا صحابہ کی جماعت مسلم رہے گی، یا نبی کی ذات مسلم رہے گی، یا خداوند قدوس کی ذات مسلم رہے گی، یا جبرائیل امین یا تمام فرشتوں کی جماعت مسلم رہے گی؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب فرشتے معصوم ہیں تو فرشتے کا سردار جو ہے اس جہر سردار کی کسی قسم کی کوئی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ عصمت ہم انبیاء کے لیے مانتے ہیں اور ہم فرشتوں کے لیے بھی مانتے ہیں، اور یہ عصمت کوئی ہم نہیں مانتے ہیں بلکہ یہ تعلیم رحمت جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ ہے، یہی اولیاء کرام کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ جو ہے ظالم جماعت آج یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ جو ہے یہی نہیں کہ صرف اسی میں کمی ہے، بلکہ معاذ اللہ رب العالمین قرآن، جو قرآن آج ہمارے پاس ہے یہ صحیح قرآن نہیں ہے۔ وقت ہو چکا ہے، اس سے آگے کی گفتگو آپ اگلے جمعہ میں سماعت کریں گے۔ پابندی سے اول وقت میں آپ آنے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو بھی وقت ملتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ تک بات پہنچاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، سنتوں پر